الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین و بعد یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین درود تلاوت فرما دے محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، واجب الاحترام بزرگان دین، نوجوانان ملت جعفریہ، 2021 کے عشر محرم کی آج 7ویں مجلس آپ کے پاکیزہ اذہان کے لیے پیش خدمت ہے۔ ان 7 دنوں میں آج 7ویں دن ہم نتیجے کے مزید قریب ہو جائیں گے، یعنی ہم نے جو 6 دن مسلسل آپ کو زحمتیں دیں تو ان زحمتوں کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ دستور دنیا بھی ہے کہ جب بچہ پڑھائی کرتا ہے تو اس کا امتحان ہوتا ہے اور اس امتحان کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ بچوں بیٹھ جاؤ جہاں جہاں پہ ہو۔ دستور دنیا ہے آقا جی کہ جب بچہ پورا سال اسکول جاتا ہے تو سارا سال جانے کے بعد پھر امتحان ہوتا ہے اور اس امتحان کے نتیجے میں ایک نتیجہ آتا ہے، یا تو وہ نتیجہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ بچے کا چہرہ مسکرا اٹھتا ہے، اور یا پھر اتنا برا ہوتا ہے کہ بندہ کسی کو بتا نہیں سکتا کہ نتیجہ کیا آیا ہے۔ اب اسی اصول پہ اگر ہم دیکھیں اور پرکھیں کہ ہم نے 6 دن میں جو محنت کی اس کا نتیجہ کیا ہے۔ آج کی مجلس بالعموم میری فقہ جعفریہ کے لیے ہوتی ہے۔ 6 محرم تک گفتگو اہل سنت اور اہل تشیع کے لیے مشترکہ ہوتی ہے۔ اب چونکہ 7 محرم سے نتیجہ نکلنا ہے، اس لیے کہ آج بھی زیارت ہے، سرکار غازی کی علم برآمد ہونا ہے اور کل آخری دن ہے، کل شہزادے کا تابوت برآمد ہوگا، کل تو ظاہراً وقت نہیں ہوگا، آج ہی جو چند ساعتیں ہیں ان ساعتوں کا فائدہ لیتے ہوئے وہ نتیجے کے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے، میں گفتگو شروع کروں، پریشان تو نہیں بیٹھے؟ اللہ کل کی ہماری گفتگو اگر آپ کے اذہان میں محفوظ ہے تو کل ہم نے اس نہج پہ گفتگو چھوڑی تھی کہ قرآن میں ریب نہیں، قرآن میں کجی نہیں، قرآن میں ٹیڑھا پن نہیں، اس لیے نہیں کہ اس بے عیب کی طرف سے آیا ہے اور بے عیب کے ذریعے آیا ہے اور بے عیب تک آیا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی کسی کو کوئی شک ہے
تو اس کے لیے اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اگر پھر بھی اب بھی تمہیں شک ہے کہ اس قرآن میں شک ہے یا اس شے میں شک ہے جو ہم نے رسول پر نازل کیا، تو چلو اللہ تمہیں چیلنج دے رہا ہے کہ ایک سورت کی مثل لے آؤ۔ بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا، قرآن کی 6666 آیتیں ہیں کم و بیش، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے چیلنج کرنا ہے اللہ اسے کہتا تم 6666 آیتیں لے کر آؤ۔ بھائی چیلنج تو پھر ہی بنتا ہے نا، یہاں دو پہلوان کھڑے ہو، اگر دو کو چیلنج کرنا ہے تو سامنے دو ہونے چاہیے، لیکن اللہ کا معیار چیلنج یہ ہے کہ کہا کہ تم اگر شک کرتے ہو تو 6666 نہیں، ایک سورہ لے آؤ جو اس جیسی ہو۔ اور پھر اللہ نے عجیب چیلنج کیا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر جس کو بلانا چاہو بلا لو۔ بات پھول کی ہو تو کلی پہ شک نہیں کرتے، بات پھول کی ہو تو کلی پہ شک نہیں کرتے، بات قرآن کی ہو تو کلی پہ شک نہیں کرتے۔ تنزیل بھائی کیسے سمجھاؤں، ان بات نصیب مولویہ تو حلالی باپ کے بیٹے ہو تو علی پہ شک نہیں کرتے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ 6666 لے کر آؤ، اس لیے کہ اعتماد تھا نا قرآن پر کہ یہ کلام اللہ ہے۔ یہ اعتماد یا کلام اللہ پہ ہوتا ہے یا کلام امام پہ ہوتا ہے۔ کلام اللہ کی بھی ثانی کوئی نہیں، کلام امام کی بھی ثانی کوئی نہیں۔ انگریز محقق نے قرآن پہ ریسرچ کی اور قرآن پہ ریسرچ کرنے کے بعد مسلمانوں سے پوچھا کہ اپنے اپنے مذہب کی کوئی کتاب دو کہ جو میرے لیے مشعل راہ ہو، جو تمہارے نزدیک بہت بلند ہے۔ ہر مذہب سے کتاب لی گئی، ہماری فقہ سے ملی نہج البلاغہ، اس نے ایک طرف قرآن کو رکھا، ایک طرف نہج البلاغہ کو رکھا اور سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور اس نے ایک جملہ لکھ کے قلم توڑ دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، یا تو نہج البلاغہ بھی اس کا کلام ہے یا قرآن علی کا کلام ہے، اس لیے کہ قرآن کو چھپائے تو نہج البلاغہ نظر آتی ہے، نہج البلاغہ کو رکھے تو قرآن نظر آتا ہے۔ کیا مماثلت ہے قرآن اور نہج البلاغہ کی؟ اس لیے کہ سلسلہ ایک ہے۔ جملہ بدلوں، اس لیے کہ شجرہ طیبہ ایک ہے۔ علم الہی ایک ہے۔ اللہ کا علم نازل ہوتا ہے شہر علم میں، اور شہر علم سے اظہار علم دروازے کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے چیلنج دیا، پھر وہیں پہ گفتگو، اللہ نے چیلنج دیا، اللہ کو چھوڑ کر کائنات کو اکٹھا کر لو۔ کس لیے؟ کہ قرآن کی ایک سورت کی مثل لے آؤ۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تم نہ کر سکے اور تم یقیناً نہیں کر سکتے تو پھر یاد رکھو، ڈرو اس جہنم سے جس کا ایندھن بندے بھی ہیں
اور پتھر بھی ہے. یہ کل تک کی گفتگو تھی, آج کی گفتگو میری شروع ہو گئی. یہ اللہ کا چیلنج ہے, مثل قرآن مثل سورت لے آؤ. تو تنزیل اشفاق کا آج کا یہ جملہ اپنے سینہ دل پہ نقش کر کے گھر جانا کہ اگر کائنات اکٹھی ہو کر ایک آیت کی مثل نہیں لا سکتی تو پھر کائنات کے مورخ, مولوی, مفسر اکٹھے ہو کر علی کے مثل کیسے لے آئیں گے؟ سمجھا نہیں سکا. ایک سورت کی مثل لے آؤ. تنزیل اشفاق اس مرحلے سے آگے بڑھتا ہے. ایک سورت نہیں, ایک آیت کی مثل لے آؤ. چلو ایک آیت میں ہو سکتا ہے زیادہ لفظ ہو, تم الف لام میم کی مثل لے آؤ. سکتے. دلیل تنزیل اشفاق اتنی بڑی دے رہا ہے کہ تم رد کر ہی نہیں سکتے. تم الف لام میم کی مثل نہیں لا سکتے, اس لیے کہ مثل کے لیے ضروری ہے کہ اس آیت کا پتہ ہو کہ آیت کا معنی کیا ہے. میں اب مثال دے رہا ہوں, میں اگر کہوں کہ آغا جی آپ کی کوئی مثال لے آئے تو میں مان دوں گا. کیا مانا؟ کہ جس نے آپ کی مثل لانی ہے وہ پہلے آپ کو جانے کہ آغا صاحب ہیں کون, ان کے باپ کون ہیں, ان کی ماں کون ہے, ان کا تعلق کس گھرانے سے ہے, ان کی تعلیم کیا ہے, ان کا حسب نسب کیا ہے, یہ رہتے کہاں ہیں. تو تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے. الف لام میم کی مثل تب لاؤ گے جب جانو گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. جب تک مطلب نہیں پتا تم مثل نہیں لا سکتے. عرب کے معاشرے میں دو ہی چیزیں تھیں, یا تلوار تھی یا کلام تھا. ہر نبی کا معجزہ اپنے دور کے لیے الگ تھا. جس چیز کی ضرورت تھی اللہ نے وہ معجزہ دیا. جب جادو زوروں پر تھا اللہ نے عصا کا معجزہ دیا. جادو کا مقابلہ معجزے نے کیا. عرب کے معاشرے میں دو ہی چیزیں تھیں, یا زبان کی فصاحت تھی یا تلوار کا جوہر تھا. فصاحت اتنی بڑی تھی کہ دنیا اپنا کلام کعبے کے پاس لے کر آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے کلام کا مثل لے کر آؤ. بہادر اتنے تھے کہ تلواروں پر اپنے نام لکھوایا کرتے تھے. تلوار بتاتی تھی اس تلوار کا تعلق کس قبیلے سے ہے. اللہ نے زبان کے مقابلے کے لیے قرآن عطا کیا. اللہ نے زبان کی فصاحت کے مقابلے کے لیے قرآن عطا کیا. رسول نے سب سے چھوٹی صورت کعبے کی پیشانی پہ لگائی اور اعلان کیا اگر کوئی اس کی مثل لے آئے میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا. اللہ جانے کتنا وقت گزر گیا, قرآن کی 3 آیتوں کی مثل نہ آئی. ابو جہل کا بیٹا اٹھا, اپنے باپ کے پاس گیا, بھائی متوجہ رہنا میری طرف, میں بہت محنت کر کے آیا ہوں اور اگر ضائع ہو گئی مجھے دکھ ہوگا. قرآن کی سورت جو سب سے چھوٹی ہے لکھوا کر کعبے کی پیشانی پہ لکھوایا گیا اور رسول نے اعلان کیا جو کوئی بھی ان 3
آیتوں کی مثل لے آئے. تمہیں مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تبلیغ چھوڑ دوں گا, میں اللہ کی توحید کا پرچار بند کر دوں گا, میں دعوی رسالت چھوڑ دوں گا. اللہ جانے کتنا وقت گزر گیا, مکے کا سالانہ میلہ لگا, بڑے بڑے شعراء آئے, سب نے آیتیں پڑھی اور سب نے زبان سے ایک ہی جملہ کہا, خدا کی قسم یہ خدا کے علاوہ کسی کا کلام نہیں ہے. سب نے متفقہ جملہ لکھا, خدا کی قسم یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے. زبانوں کے مقابلے کے لیے اللہ نے قرآن عطا کیا. دوسری چیز تھی تلوار. تلوار کے مقابلے کے لیے اللہ نے وہ ہاتھ عطا کیا رسول کو جو تھا تو علی کا, لیکن اس ہاتھ کو ید اللہ کہتے ہیں. بتاؤں کیا طاقت ہے تلوار کا تعین گھر جا کے کرنا, کہ جب تلوار ہو وہ جو اللہ نے ذوالفقار کی صورت میں, بھائی خدا کی قسم جملہ دے رہا ہوں, ہو سکے تو سنبھال لینا. یہ واحد تلوار ہے جو آسمان سے نازل ہوئی. آسمان سے من و سلوہ نازل ہوتا ہے, بارش نازل ہوتی ہے, تلواریں نازل نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہاں کوئی لوہار تھوڑا بیٹھا ہے. لیکن جب ایک وقت ایسا آیا جب ید اللہ خالی تھا, خالی ید اللہ دیکھ کر اللہ نے ایک نعرہ بھیجا, ایک تلوار بھیجی. ایک نعرہ بھیجا, ایک تلوار بھیجی. نعرہ بھیجا اللہ نے, تلوار بھیجی اللہ نے, اور حکم تھا جبریل کے پہرے یہ نعرہ لگانا ہے. نعرہ کیا تھا؟ لا فتح الا علی. جو پہنچ گئے ہو تمہیں میں سلام کرتا ہوں. لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. علی کے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے, ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں ہے. تو پھر جتنے پیار سے آپ نے نعرہ لگایا اتنے پیار سے جملہ سنو کہ اللہ عطا کرتا ہے لیکن بندہ بندہ دیکھ کر. کہ جس میدان میں ذوالفقار نازل ہوئی ہے نا, علی مولا سے پہلے ایک اور مجاہد کے ہاتھوں تلوار ٹوٹی تھی. وہ مجاہد رسول کے پاس آیا تھا اور کہا تھا یا رسول اللہ مجھے حکم کیجئے میں کیسے جہاد کروں, تلوار میری ٹوٹ چکی ہے. مطالبہ کیا مجاہد نے, مطالبہ ہوا رسول سے. رسول نے زمین پر پڑی ہوئی کھجور کی شاخ اٹھا کر مجاہد کو دی اور کہا جاؤ جا کر لڑو, تمہاری یہ تلوار ہے. دوسرا مطالبہ علی نے کیا, یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ چکی ہے, بتائیے میں کیسے لڑوں. ہونا تو یہ چاہیے تھا, پہلے کھجور کی شاخ نہیں تھی, اب بھی رسول کھجور کی شاخ دیتے, لیکن رسول رکے, انتظار کیا. جیسے ہی لا فتح الا علی کا نعرہ لگا, رسول نے ذوالفقار علی کے حوالے کر کے کہا یا علی اللہ یہ کہتا ہے تیرے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے, ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار.
गुफ्तगू जब शुरू होती है, फज़ाइल अली की इब्तिदा होती है, खुदा जाने बंदा कहाँ से कहाँ निकल जाता है। ये खुदा की कसम, मैंने ये हदीस पढ़नी थी जिसका मैंने वादा किया था, लेकिन 11:15 हो चुके हैं, मुझे इस अम्र का अंदाज़ा है। लेकिन अगर आप चाहें मैं मसाइब नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ इस हदीस का आधी हदीस पढ़ पाऊंगा बमुश्किल, अगर है इजाज़त। अगर नहीं तो मसाइब के 2 जुमले सुनो, मैं मेंबर भाई के हवाले करूँ। है इजाज़त? सबकी तमन्ना है। चलो सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये जिस किताब से मैं हदीस पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, ये वो मुफस्सिर हैं कि जिसने आइम्मा का दौर देखा है और हर इमाम से कस्ब फैज़ हासिल किया है। और साहिब किताब ने बशारतुल मुस्तफ़ा से इस हदीस को लिया है। भाई तसव्वुर आप सुन चुके हैं, लेकिन जहाँ तक हो सका मेरे सामने वक्त में गुंजाइश में देख रहा हूँ, जहाँ तक मुमकिन हुआ मैं कोशिश करूँगा आज मसाइब न पढ़ूँ, मेरे हिस्से के मसाइब मेरा भाई पढ़ेगा। उन्वान है फज़ाइल अली बज़ुबान रसूल। फज़ाइल अली बज़ुबान रसूल। अब आप पहले तो तसव्वुर करें कि जब फज़ाइल पढ़ने वाला अल्लाह का हबीब हो और जिसके लिए फज़ाइल पढ़े जा रहे हो वो अली हो, तो अल्लाह जाने मंजर कैसा होगा। पहला जुमला रसूल ने इरशाद फरमाया, या अली अंत अखी व अना अखूक। या अली आप मेरे भाई हैं और मैं आपका भाई हूँ। भाई अगर फरमाइश की है तो फिर थोड़ी सी तवज्जो तो करनी पड़ेगी। रसूल ने इरशाद फरमाया, या अली आप मेरे भाई हैं और मैं आपका भाई हूँ। भाई इंसाफ करना, मैं अगर शाह साहब से कहूँ शाह जी आप मेरे भाई हैं, तो ये इस बात का तकाजा तो नहीं करता कि दूसरी तरफ से भी कहा जाए कि मैं भी आपका भाई हूँ। भाई जब भाई कह दिया तो भाई होता ही भाई का है। रसूल को क्यों कहना पड़ा, यानी आप मेरे भाई हैं, मैं आपका भाई हूँ। रसूल बताना ये चाहते हैं, रसूल जिसको भाई कहे, भाई सिर्फ वो होता है। या फिर मुझे जुमला कहने की इजाजत हो, रसूल की निगाह 1400 साल के बाद के मौलवी की जबान पर थी। रसूल जानते थे 1400 साल बाद का मौलवी कहेगा, जब कोई कहेगा शायर अली बाज मोहम्मद दे कोई वीर बिखा मैनू, पहुंच गए हो। रसूल की निगाह 1400 साल बाद के मौलवी की जबान पर थी। मौलवी कहेगा रसूल के भाई खत्म कर रहे हो, क्यों कह रहे हो अली के अलावा कोई भाई नहीं, क्यों कह रहे हो ये भी भाई, ये भी भाई, ये भी भाई, भाई होगा भाई। मुझे इतना बताओ रसूल ने किसको कहा ये मेरा भाई, मैं इसका भाई। चलिए दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। अली आप मेरे भाई और मैं आपका भाई। फिर रसूल ने इरशाद फरमाया, अगर तशरीह हो तो खुदा जाने कितना वक्त लग जाएगा, लेकिन सिर्फ तर्जुमा सुन लो, कम अज कम वादा मेरा वफा हो जाए। फिर रसूल ने इरशाद फरमाया, अनल मुस्तफा नबूवत, मैं मुस्तफा हूँ नबूवत के लिए। अल्लाह ने मुझे चुना है, मुस्तफा बनाया है नबूवत के लिए।
یا علی انت المجتبی للامامہ، تو مجتبی ہے امامت کے لیے۔ مصطفیٰ ہے رسول۔ ایک اشارہ کر رہا ہوں اور میں گزر رہا ہوں اس منظر سے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے کو، مجتبی کہتے ہیں چنے ہوئے کو۔ کس نے چنا؟ اس نے چنا۔ جو بندوں کا چنا ہوا ہو وہ مصطفیٰ نہیں ہوتا، جو اس کا چنا ہوا ہو وہ مصطفیٰ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ النبوہ، اللہ نے مجھے مصطفیٰ بنایا نبوت کے لیے۔ یا علی انت المجتبی للامامہ، علی آپ کو اللہ نے مجتبی بنایا۔ مجتبی، مجتبی، اللہ نے الیکشن نہیں کروایا، اللہ نے 10 بندے نومینیٹ نہیں کیے کہ یہ 10 بندے ووٹ دیں گے تو امام مجتبی ہوگا۔ جو ووٹوں سے بنے وہ مجتبی نہیں ہوتا، جسے اللہ مجتبی بنائے وہ مجتبی ہوتا ہے۔ پھر رسول نے ارشاد فرمایا وَأَنَا صاحب التنزیل، میں صاحب ہوں تنزیل کا، میں صاحب ہوں نزول قرآن کا۔ وَأَنْتَ صاحب التعویل، یا علی قرآن نازل مجھ پہ ہوا ہے، یہ میں بتاؤں گا کہ نازل کیا ہوا، کب نازل ہوا، کیسے نازل ہوا، کس لیے نازل ہوا۔ پانی میں کون سا قرآن اترا، خشکی میں کون سا قرآن اترا، ہماری مدحت میں کون سا قرآن اترا، لعنوں کی لعنت کے لیے کون سا قرآن اترا۔ پھر رسول نے ارشاد فرمایا انتا وَأَنَا ابو هَذِهِ الْأُمَّةِ، علی آپ اور میں، آپ اور میں، یا علی آپ اور میں، صرف میں نہیں، یا علی آپ اور میں اس امت کے باپ ہیں۔ بڑا جملہ کھا گئے ہو، بہت بڑا جملہ کھا گئے ہو۔ رسول نے ارشاد فرمایا یا علی آپ اور میں اس امت کے باپ ہیں، امت کے باپ ہیں۔ علی بھی باپ، رسول بھی باپ، علی بھی باپ، رسول بھی باپ۔ اب فرما بردار اولاد اگر ہو، اگر فرما بردار اولاد ہو، جب ایک باپ دوسرا باپ غدیر میں دے رہا ہے، پھر مانو کہ مولا ہے تو علی۔ جہاں تک پڑھ پایا، پھر رسول نے ارشاد فرمایا یا علی انت وصی، علی آپ میرے وصی ہیں، وہ خلیفتی، علی میرے وصی بھی آپ، میرے خلیفہ بھی آپ، وہ وزیر، میرے وزیر بھی آپ، وہ وارثی، میرے وارث بھی آپ۔ بھائی وارث نے تو کہا تھا نا میری امانتیں دے کے آنا۔ اگر علی کے علاوہ کوئی وارث ہوتا تو امانتیں ان کے سپرد کرتے۔ وصی بھی علی، جی اگلا جملہ ادا کروں، بھائی عرفان نے لقمہ دے دیا، اگلا جملہ ادا کروں، ہے اجازت؟ اب مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے، لیکن جملہ سنتے جاؤ۔ بھائی عرفان نے کہا نا کہ رسول نے صرف اتنا کہا یا علی امانتیں دے کے آ جانا، کس کی کیا ہے یہ نہیں بتایا۔ علی نے اگلی صبح سب کو بلایا، کہا آ جاؤ جس کس کی امانت ہے۔ سب آ گئے،
جس کی تھی وہ بھی آ گیا، جس کی نہیں تھی وہ بھی آ گیا۔ یا علی سرکار نے امانتیں سامنے رکھی، بندے دیکھے بندے زیادہ تھے، علی نے ایک مرتبہ مسکرا کر کہا نہ ہو دنیا والو یاد رکھنا، کہنے سے پہلے یاد رکھنا کہ یہ میری امانت ہے، تمہارے سامنے کوئی مدینے کا عام بندہ نہیں بیٹھا، علی بیٹھا ہے، اور اگر تم نے 2 نمبری کرنے کی کوشش کی تو میں حکم دوں گا کہ امانت خود بولے کہ میں کس کی امانت ہوں۔ یا علی میرے وزیر بھی آپ، میرے وصی بھی آپ، میرے خلیفہ بھی آپ، میرے وارث بھی آپ۔ پھر رسول نے ارشاد فرمایا، میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں وَأَبُو وَلَدِي، یا علی آپ میری اولاد کے والد ہیں، امت کے والد بھی علی، رسول کی اولاد کے والد بھی علی۔ پھر رسول نے ارشاد فرمایا یا علی شیعتو کا شیعتی، جو تیرے ماننے والے ہیں وہ میرے ماننے والے ہیں، جو تیرے ماننے والے ہیں وہ میرے ماننے والے ہیں، جو مجھے نہ مان، جو مجھے مانے تجھے نہ مانے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو پھر یاد رکھو جہاں لبیک یا رسول اللہ ہے وہاں لبیک یا علی بھی ہے۔ چمن چمن گلی گلی علی 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 علی، چمن چمن گلی گلی علی علی علی، نگر نگر گلی گلی علی علی علی، نگر نگر گلی گلی علی علی، صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، میرا حاجت روا مولا علی مولا علی مولا، مجھے کربل بلا مولا علی مولا علی۔ بس دوستو زحمتیں تمام کر رہا ہوں، مجھے اس چیز کا احساس ہے میں حدیث پوری نہیں پڑھ سکا، اس کے لیے معذرت، زندگی نے وفا کی، انشاءاللہ پھر اس حدیث کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آج کے دن میرے مولا غازی کی زیارت علم برآمد ہوگا، یہ میرا مولا بھی باب الحوائج ہے، یہ بھی منتیں پوری کرتا ہے، یہ بھی مرادیں پوری کرتا ہے، اصول وہی ہے خلوص کے ساتھ۔ میں قبلہ محسن نقوی شہید کے ایک جملہ سن لو کہ غازی مولا کے مصائب جب بھائی عرفان پڑھیں گے نا تو ایسے رونا جیسے تمہارا اپنا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، اور جب روتے روتے آنکھ سے آنسو بہہ نکلے اور زبان سے چیخ نکل آئے تو جو چاہو گے غازی سے مانگ لینا، آپ کو مل جائے گا۔